بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عقیل ناصر، آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ذکر کریں گے اللہ والے مخدوم علی احمد علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا اور والدہ محترمہ کا نام بی بی حاجرہ جو کہ جمیلہ خاتون کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ آپ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بہن تھیں۔ آپ کے والد گرامی کا سلسلہ نسب شیخ عبد القادر جیلانی سے جا ملتا ہے۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 19 ربیع الاول کو ہرات میں پیدا ہوئے۔ 5 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا۔ والد کے انتقال کے بعد آپ 1 سال تک بالکل خاموش ہو گئے۔ 7 سال کی عمر سے آپ مسلسل روزے دار اور تہجد گزار تھے۔ آپ نے اپنی تمام تر توجہ خدا تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت پر مرکوز کر لی تھی۔ آپ کبھی بھی نرم بستر پر نہیں سویا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ آپ سے کہا کرتی تھی، اتنی چھوٹی عمر میں اتنا سخت مجاہدہ نہ کیا کریں، لیکن لا حاصل۔ آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ اور آپ نے بہت مشکل حالات دیکھے، لیکن کسی کی مدد نہ لی۔ اس وقت میں آپ صرف پانی اور سوکھی روٹی پر گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ کے بار بار کھانا مانگنے پر بھی ہر دفعہ آپ کو یہ جواب دیتی کہ کھانا تیار ہو رہا ہے، حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب آپ سرکار نے کھانے کا تقاضا کیا تو بی بی نے جو ہی دیچکی کا ڈھکن ہٹایا تو اس میں بہت ہی عمدہ چاول تیار تھے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اس طرح کے چاول اور ایسی خوشبو انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ اس واقعے کا ذکر بی بی حاجرہ نے حضرت عبد القاسم گرگنی سے کیا تو انہوں نے بی بی حاجرہ کو مشورہ دیا کہ حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم و تربیت کے لیے اپنے بھائی فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جائیں۔ بی بی نے آپ کی بات سے اتفاق کیا اور آپ نے ہرات سے ہانسی کا سفر شروع کیا۔ اس راستے میں آپ کی ملاقات حضرت علی ملا ابدال سے ہوئی، جنہوں نے حضرت صابر کی زندگی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ حضرت علی احمد صابر، ان کی والدہ حضرت محمد عبد القاسم گرگنی اور حضرت علی ملا ابدال 24 شعبان کو ہانسی پہنچے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صابر کے ماتھے سے ولایت کا نور دیکھا اور بی بی حاجرہ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ انہیں آپ کے پاس لائیں۔ 3 سال کے عرصے میں آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ حضرت فرید نے آپ کو آپ کی والدہ کے سامنے بلا کر لنگر خانے کا انتظام سنبھالنے کی اور لنگر تقسیم کرنے کی ذمہ داری عطا کی۔ آپ کی والدہ اس کے بعد واپس ہرات تشریف لے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی بھی شخص نے حضرت صابر کو لنگر خانے سے کھاتے یا پیتے نہیں دیکھا۔ 7 سال بعد جب بی بی حاجرہ واپس تشریف لائیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت صابر بے تحاشا کمزور ہو گئے ہیں اور نکاہت چہرے سے ظاہر ہے، تو آپ نے اس کی شکایت حضرت فرید گنج شکر سے کی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے سامنے ہی تو میں نے حضرت صابر کو لنگر خانے کی ذمہ داری اور لنگر تقسیم کرنے کا کہا تھا۔ آپ نے حضرت صابر کو بلوایا اور استفسار کیا تو حضرت صابر نے کہا کہ آپ نے لنگر کی ذمہ داری عطا کی تھی لیکن اس میں سے لینے کی نہیں، اور ایک قابل شاگرد اپنے استاد کی بات منوعاً مانتا ہے۔ اس بات سے خوش ہو کر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو صابر کا خطاب دیا جو آج بھی آپ کی شہرت کا سبب ہے۔ حضرت فرید آپ کو اپنے ساتھ ایک محفل میں لائے جہاں پہلے سے ہی بہت سے شیخ موجود تھے۔ اسی محفل میں آپ سرکار نے اپنی دستار اور جبہ آپ کو پہنایا اور اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ آپ کو خلافت کا عہدہ عطا کرنے کے کچھ عرصہ بعد حضرت فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کلیر کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت علی ملا ابدال تھے۔ 16 دن کا سفر طے کر کے آپ کلیر پہنچے اور ایک خاتون گلزادی کے مکان میں قیام کیا۔ یہاں کے حالات بہت خراب تھے اور لوگ دین سے دور غیر شرعی امور میں ملوث تھے۔ حضرت نے 3 بار وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کی اور انہیں راہ راست پہ آنے کا کہا۔ کلیر کے امام مسجد اور منتظم نے ان کی بات نہ سنی بلکہ بابا فرید کے فتاوی اور خطوط کی توہین کی، جس کی بدولت حضرت نے جلال میں آ کر پورے علاقے کو آگ سے جلا دیا۔ ماں سوائے شہداء کی قبور اور گلزادی بی بی کا مکان بچ گیا
اس واقعے کی شروعات مسجد میں امامت کے تنازع سے ہوئی۔ آپ کو امامت نہ کرنے دینے پر آپ کو جلال آ گیا اور آپ کے جلال کے باعث پہلے مسجد ان لوگوں پر گری، پھر پوری وادی میں آگ لگ گئی۔ آج بھی وہ درخت آپ کی درگاہ میں موجود ہے جس کو پکڑ کر آپ نے وہ وقت گزارا تھا جب کلیر کا پورا علاقہ تباہ ہو گیا تھا۔ 7 سال تک آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آپ کی ایک انگلی آسمان کی طرف اور ایک ہاتھ سے اس کلیار کے درخت کی شاخ پکڑی ہوئی تھی اور آپ کی نظر آسمان کی طرف تھی۔ اسی دوران آپ کے واحد شاگرد حضرت شمس الدین ترک کلیر آ پہنچے۔ بابا فرید گنج شکر کے حکم سے اور 22 دن تک حضرت صابر کلیر سے بات کرنے کا انتظار کرتے رہے۔ 23ویں دن علیم اللہ عبدال نے صرف حضرت شمس سے پوچھا، کیا آپ کو حضرت بابا فرید نے بھیجا ہے؟ تو آپ نے صرف ہاں میں جواب دیا۔ تو حضرت صابر نے چلا کر کہا کہ ایک خدا کا سورج آسمان میں ہے اور دوسرا فقیر کا بیٹا زمین پر۔ یہ حضرت کی جانب سے آپ کو ولایت میں اعلیٰ درجے ملنے کی نوید تھی۔ آپ نے حضرت شمس الدین ترک کو اپنا مرید بنایا اور 3 دن تک کوئی بات نہ کی۔ 3 دن بعد آپ نے حضرت شمس الدین ترک کو حکم دیا کہ وہ واپس بابا فرید گنج شکر کے پاس جائیں اور اپنی تعلیم مکمل کریں۔ اس کے بعد ان کی وفات تک وہیں رہیں۔ اس کے بعد فوراً واپس میرے پاس آ جائیں۔ اور بابا فرید گنج شکر نے آپ کو لکڑہارے کا کام کر کے رزق کمانے کا کہا اور رات کو مراقبہ کرنے کا۔ اسی طرح 4 سال گزر گئے اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو آپ واپس کلیر آ گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت احمد صابر کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ نے اپنا امامہ اور جبہ پہنا کر آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ 13 سال تک آپ حضرت نے اسی گلیار کے درخت کو پکڑے رکھا اور اسی حالت میں جب حضرت شمس الدین ترک واپس پہنچے تو حضرت اسی حالت میں موجود تھے۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات کا دن اپنے مرید حضرت شمس الدین ترک کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور اسی سال اسی دن ان کا وصال ہوا۔ 200 سال بعد آپ کے روحانی سلسلہ کے ایک ولی نے آپ کا مزار تعمیر کرایا۔ آپ کا یوم وفات 13 ربیع الاول 670 ہے۔ آپ کی درگاہ بے اولاد لوگوں کے لیے اولاد نرینہ حاصل کرنے کے لیے دعا مانگنے اور اللہ سے اس ولی کی خاطر حاجت روائی کے لیے مشہور ہے۔ لوگ آپ کی درگاہ سے صحت یاب ہوتے ہیں۔ اس درخت کے پھل کو آج بھی درگاہ پہ موجود ہے، تبرک کے طور پر اس کا پھل استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی احمد صابر جن کا صبر مشہور تھا، ان جیسی جلالی ہستی یا ولی اللہ بھی برصغیر میں کوئی نہیں ہے۔ آج کی معلومات یہاں تک تھیں۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔